نے دین اسلام قبول کیا اور طے کیا کہ میں اسلامی تعلیم و ہدایت کی زندگی گزاروں گا، اور یہ جب بھی ممکن ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے، اس کے لیے ہر مومن و مسلم پر فرض ہے کہ وہ بقدر ضرورت اسلام کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حدیث کا یہی مدعی اور پیغام ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ علم صرف گفت و شنید اور صحبت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور دوسرے تعلیمی ذرائع سے بھی۔ بہرحال حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان عالم فاضل بننا فرض ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے، اس کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بعض کتابوں میں یہی حدیث لفظ کل مسلم کے بعد مسلمتن کے اضافہ کے ساتھ نقل کی گئی ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں مسلمتہ کا اضافہ ثابت اور صحیح نہیں، البتہ مسلم کا لفظ معنوی حیثیت سے ہر مسلمان مرد و عورت کو شامل ہے۔ دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے سیکھے، اور جاننے والوں کا ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سکھلائے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ عربی میں پھر آ گئی ہے۔ ان ابذل خزائی والد عبد الرحمن قال خطب رسول اللہ ذات یوم فاثنى على طوائف من المسلمین خیرا ثم قال ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم۔ مطلب پھر یہ بہت بڑی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ ہے، کہہ رہے ہیں، مشہور صحابی عبد الرحمن بن ابذل خزائی رضی اللہ عنہ کے والد ابن خزائی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں منبر پر خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بعض گروہوں کی تعریف فرمائی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بعض دوسرے گروہوں کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا اور کیا عذر ہے ان کے پاس جو اپنے پڑوس والے ان مسلمانوں کو جو دین سے واقف نہیں ہیں، دین نہیں سمجھاتے اور دین کی تعلیم نہیں دیتے اور وعظ و نصیحت نہیں کرتے، اور ان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام نہیں دیتے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا حال ہے ان لوگوں کا اور کیا عذر ہے ان کے پاس جو دین اور اس کے احکام سے واقف نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے ان مسلمانوں سے جو دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم حاصل کر چکے ہیں، دین کے سیکھنے اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی اور اس کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں، علم نہ رکھنے والے اپنے پڑوسیوں کو لازماً دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور ان کو وعظ و نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرے، اور جو لوگ دین اور اس کے احکام سے واقف نہیں، ان کو میری تاکید ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم رکھنے والے اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ کیا کریں، ورنہ یعنی اگر ان دونوں فریقوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا تو میں ان کو اس دنیا میں ہی سزا دلواؤں گا۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، ٹھیک ہے، کتنی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ جو دین کا کام نہیں کریں گے اور نہ سیکھیں گے اور نہ سکھائیں گے تو اسی دنیا میں اس کو سخت سزا دلوائی جائے گی۔ اس کے بعد یعنی یہ تنبیہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر آئے اور گھر کے اندر تشریف۔ کتنی سخت تنبیہ ہے، دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور جب انہوں نے فرمائی ہے تو ہر حرف سچی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیا خیال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کون لوگ ہیں، یعنی